جو قبیلہ قوم بائیکاٹ کر دیا، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے تو بہت ظلم کیے میرے ساتھ، بہت مارا مجھے۔ اگر کوئی میری گردن اتار دے تو میں یہی بولوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ میں نے اللہ سے یہی مانگا ہے، یا اللہ پاک مجھے پوری زندگی مرتے دم تک اس رستے پہ رکھنا، کبھی مجھے اس رستے سے گمراہ مت کرنا۔ جماعت کے طرف 4 مہینے لگانے کا کیسے ارادہ بنا، کیسے آپ 4 مہینے کے لیے؟ بس میں نے بولا نہیں، میں نے تبلیغ پہ جانا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ کے نزدیک جو قابل قبول مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد جتنے بھی ادیان تھے وہ سارے باطل ہو گئے، اور شریعت محمدیہ کے آنے کے بعد جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ ساری منسوخ ہو گئی۔ اب کوئی مذہب باقی ہے تو مذہب اسلام ہے، اور شریعت باقی ہے تو شریعت محمدیہ ہے۔ کسی کا عمل قبول ہے تو وہ حضور کے طریقے پر قبول ہے، ورنہ عند اللہ مردود ہے۔ کتنے لوگ ہم نے دیکھے جو اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنا جان مال وقت اسلام پر لگایا۔ اصل میں جس چیز پر پیسہ لگتا ہے اس چیز کی قدر آتی ہے، جو چیز فری میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں آتی۔ ہمیں ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ایک شیشے کے گلاس پر پیسے لگے ہوتے ہیں، گھر میں ٹوٹتا ہے تو ماں کیسے بچے کو مار رہی ہوتی۔ تو اتنا بڑا اسلام ہمیں ملا ماں کی گود میں، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ کلمہ ماں کی گود میں ملا، قدر نہیں ہے۔ اگر ہم نے اسلام کی اور ہمیں دین کی قدر کو دیکھنا ہے تو ہمیں تاریخ کے سانچے میں سیرت صحابہ کو دیکھنا پڑے گا، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے لیکن احد اسلام نہیں چھوڑ رہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہتے انگاروں پر گھسیٹا جا رہا ہے لیکن اللہ کی رسی کو پھر بھی نہیں چھوڑ رہے، حضور کے دامن کو پھر بھی نہیں چھوڑ رہے۔ صحابہ نے تو اپنا سارا کچھ قربان کر دیا لیکن دین کو نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا، حضور کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ تو آج ہمارے ساتھ بھائی عبد الرحمن صاحب موجود ہیں، جو پہلے کرسچن تھے۔ اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا، اللہ نے ان کو اسلام دیا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عطا کی۔ تو ہم ان کی داستان سنتے ہیں، یقین کرو ایسے رلا دینے والی داستان ہے۔ اور یہ ایک نہیں، کتنے ایسے لوگ ہمارے ملک پاکستان کے اندر موجود ہیں جو کرسچن سے اسلام میں داخل ہوئے، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، مارا پیٹا، جو مال تھا وہ سارا چھین لیا، لیکن بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اب ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے اوپر، ہم ان کے دستے بازو بنیں، دین کے اندر دنیا کے اندر ان کی معاملت کریں، ان کو دین بھی سکھائیں، ہم ان کو دنیا کے اندر بھی جو ہے معاملات میں ان کی جو ہے دستے بازو بنیں۔ تو ہم ان کی داستان سنتے ہیں، تو ان کی داستان ایسی ہے، یقین کرو میں نے جو پہلی دفعہ سنی تو میری تو آنکھیں بھر آئی۔ تو آپ کو بھی سناتے ہیں عبد الرحمن بھائی کی داستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا عبد الرحمن بھائی خیریت سے ہیں؟ جی شکر، اللہ پاک کا بہت کرم ہے، شکر ہے ماشاءاللہ۔ کہ اللہ پاک نے اس رستے پہ مجھے قبول کیا۔ آپ جب اسلام میں داخل ہو گئے تو جی۔ آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ گھر والوں کی طرف سے کیا مصیبتیں آپ پر آئیں؟ اور اسی طرح جو ہے کتنے وقت آپ بھٹکتے رہے؟ آپ کا کوئی مسلمانوں میں بھی کسی نے آپ کی معاونت نہ کی، دستے بازو نہ بنا آپ کا؟ میں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑا، اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا۔ گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ میں اس دین پہ آ گیا ہوں، انہوں نے مجھ پہ بہت ظلم کیا، مجھے اتنا مارا، میری کمر، ناک، منہ، میرے ایسے خون آتا تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج بھی یہ میرے اللہ کا کرم ہے، پھر بھی میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں 24 گھنٹے کہ میرے اللہ نے مجھے اس رستے پہ لگایا، سیدھا رستہ دکھایا۔ کیونکہ جو بھٹکے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو بھی سیدھے رستے پہ لائے جیسے مجھے لایا۔ اب میں اس رستے پہ ہوں، اللہ پاک نے مجھ پہ ویسے کرم کیا ہے، ایسی فیملی مجھے دی جنہوں نے مجھے سہارا دیا، اپنے پاس رکھا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ تو جنہوں نے گھر سے نکالا اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ ہم تو کسی کا برا نہیں سوچتے نا، یہ اس دین میں آ کے میں نے سیکھے یہ ہے کہ کسی کا برا نہیں سوچنا۔ اگر آپ کا کوئی برا سوچے اس کا بھی اچھا سوچو، اس کو بھی بولو یار اللہ تمہیں جزائے خیر دے، کیونکہ اسی میں بہتری ہے۔ اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو کل ہمارے لیے یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اگر کوئی کسی کو تنگ کرتا ہے تو اس کو آپ نے تنگ نہیں کرنا، آپ نے اس کو معاف کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے۔ دیکھیں پھر اللہ پاک آپ کو کہاں کہاں سے دیتے ہیں۔ بڑا عبد الرحمن فضل بھائی، جب آپ اب اسلام میں داخل ہو گئے، کرسچن مذہب چھوڑ دیا، تو کیا آپ اپنے والدین کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے؟ جی بس ملاقات بہت کم ہوتی ہے، بس وہ نہیں اچھا سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہے، آپ کے اوپر انہوں نے کچھ پلایا ہے تو آپ اس رستے پہ ہو۔ میں تو اکثر کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب میں نے کلمہ پڑھا ہے تو تب سے میں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ پاک مجھے وہاں سے دے رہے ہیں جہاں سے میرا ذہن و گمان بھی نہیں ہے۔ آپ کے بھائیوں کا آپ کے ساتھ اب کیسا طرز سلوک ہے؟
وہ تو اچھا نہیں سمجھتے، انہوں نے تو بہت ظلم کیے میرے ساتھ، بہت مارا مجھے۔ میں ابھی پھر واپس گیا تھا گھر والوں کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، تو پر پھر بھی بھائی نہیں کچھ سمجھتے تھے، انہوں نے پھر مجھے مارا۔ پھر میں نے آخری دفعہ ان کو بولا، میں نے کہا یار میں بس آج کے بعد تم لوگوں کے پاس نہیں رہوں گا، جیسے میں 14 سال باہر رہا ہوں اب میں پھر باہر رہوں گا۔ 14 سال میں نے ایسے گزارے ہیں کہ بس یہ مجھے پتہ ہے یا میرے رب کو پتہ ہے میں نے کیسے وقت گزارے ہیں، یہ میرے رب کو پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے، یہ میرا رب جانتا ہے کہ میں نے کیسے وقت گزارا، کیسے اپنی مشکلاتوں کو میں نے، کسی کے گھر میں رہ کے اٹک میں بھی میں نے مشکلات جھیلی، اور ادھر سے بھی آیا، پھر میں نے گلیوں میں گھوما، کتنے دن میں گلیوں میں گھومتا رہا۔ پھر ایک فیملی ایسی ملی جنہوں نے مجھے سہارا دیا، اب ماشاءاللہ وہ بہت اچھے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو آپ کے جو عبد الرحمن بھائی فیملی قبیلے کے لوگ کی قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے کسی نے آپ کا تعاون نہ کیا؟ کسی وہ تو غلط سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اپنا مذہب چھوڑ کے گیا ہے، یہ ہماری طرف سے مر جائے تو اچھا ہے، پر مجھے اللہ نے رکھنا تھا، اللہ پاک نے مجھے اس رستے پہ قبول کر لیا، 4 مہینے کے لیے قبول کیا، تو 4 مہینے میں میں نکلا ہوں، مجھے حقیقت سمجھ آئی۔ میں نے 14 سال کلمہ پڑھ کے بھی میں گمراہی کے رستے میں تھا، مطلب مجھے دین صحیح سمجھ نہیں تھی۔ جب میں 4 مہینے کے لیے نکلا، پھر دین کا حقیقت پتہ چلی، میری آنکھوں سے پٹی اتری، تو پھر مجھے حقیقت پتہ چلا کہ یہ حقیقت ہے، یہ حق سچ ہے، حق سچ بولتا تھا کہ کلمہ پڑھ کے بندہ حق سچ کے اوپر چلتا ہے۔ تو اب میں 4 مہینے میں نکلا ہوں، حقیقت مجھے اب پتہ چلی ہے، تو یہ دین بہت بڑا دین ہمارے پاس پہنچا ہے، یہ اتنی مشکلاتوں سے پہنچا ہے نا ہمارے تک، تو میں تو اپنی مشکلاتیں بھول جاتا ہوں جب میں صحابہ اکرام کے واقعات سنتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ صلی وسلم کے اللہ واقعات سنتا ہوں کہ ان کے ساتھ کتنے ظلم کیے گئے، حضرت بلال حبشی کو کتنا ظلم کیا گیا، پھر بھی وہ آہد کرتے رہے۔ تو مجھے بھی گھر والوں نے بہت بولا کہ اس رستے سے ہٹ جاؤ، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے ساتھ رہ لو، میں نے بولا نہیں، میں نے اس رستے پہ قدم رکھ لیا ہے مطلب مرتے دم تک۔ آپ نے پوری جو قبیلہ قوم ہے بائیکاٹ کر دیا، اسلام کو نہیں چھوڑا؟ نہیں، میں نے اپنے خاندان کو بائیکاٹ کر دیا، اپنے گھر والوں کو بائیکاٹ کر دیا، پر میں اس دین سے نہیں پھرا، میں نے بولا یہ دین ہی حق سچ ہے، یہی مجھے میرا سیدھا رستہ دکھائے گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے ایک اللہ کے سوا اور کسی سے کچھ نہیں، نہ آج تک میں نے کسی سے کچھ لیا ہے، نہ مجھے کسی نے کچھ دیا ہے، میرا اللہ سب کچھ دے رہا ہے مجھے، جب سے میں نے تو کلمہ آپ پڑھا۔ کا جماعت کے طرف 4 مہینے لگانے کا کیسے ارادہ بنا؟ کیسے آپ ادھر 4 مہینے کے لیے آ گئے بس تھے؟ جن کے گھر میں رہتا تھا رمضان کے روزے پورے رکھتا تھا، تو الحمدللہ ایک بھی روزہ نہیں چھوڑتا تھا۔ 14 سال میں میں نے پورے 30 روزے رکھے، تو ایک روزہ بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ تو شب جمعے پہ یہ 4 مہینے والے ساتھی مجھے لے کے جاتے تھے، ہوشیار 4 مہینے والے ساتھی تھے، ان کے ساتھ میں شب جمعے پہ جاتا تھا، ہر شب جمعے میں ہماری حاضری ہوتی تھی، اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم شب جمعے پہ رات گزارتے تھے، سب ساتھی تقریباً 12-14 ساتھی ہیں، جن میں سے 4 مہینے بھی کچھ ساتھیوں کے لگے ہوئے ہیں، کچھ ساتھیوں کے ابھی نہیں لگے، انشاءاللہ ان پہ جا کے محنت کریں گے، جیسے انہوں نے ہم پہ محنت کی، 2 سال ہمارے پیچھے لگے رہے کہ عبدالرحمن بھائی آپ 4 مہینے کے لیے جائیں، 4 مہینے کے لیے جائیں۔ میں اس کو سمجھتا نہیں تھا کیونکہ نہ سمجھ تھا نا، جب مجھے سمجھ آئی، ساتھی 4 مہینے لگا کے آئے، ان کے ساتھ آخری شب جمعے پہ جب میں گیا، رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ کھولا ادھر، تو انہوں نے بولا مولانا صاحب نے کہ ارادے فرما لیں، کون ساتھی ارادے فرمائے گا، وہ دوسرے دن جماعت جانے والی تھی، تو میں نے ان کو بولا کہ میں ارادہ تو کرتا ہوں 4 مہینے کا، پر میں 9ویں مہینے کا ارادہ کرتا ہوں، جو مرضی ہو جائے میں 9ویں مہینے میں نکلوں گا، 9ویں مہینے کی 26 تاریخ کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ تو بہت مشکلاتیں آئی نکلتے ٹائم، مطلب کچھ دوستوں سے سنتا تھا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیب سے نہیں ہوتا، اللہ کا غیب اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اپنے غیب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو جو لوگ کہتے تھے نا یہ صحیح نہیں ہے، ان کو میں یہی کہتا تھا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیب سے نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ۔ جب میں نے 4 مہینے نہیں بھی لگائے تھے تب بھی میں یہی کہتا تھا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیب سے نہیں ہوتا۔ تو تو آپ کے اب ماشاءاللہ 4 مہینے میں آپ نکلے عبدالرحمن بھائی، آپ کے کچھ دن باقی ہیں 4 ماہ پورے ہونے میں، تو ابھی آپ کے کیا ارادے ہیں، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ کیا آپ اپنے گھر والوں کو جا کر واپس پھر ان کے پاس جا کر ان پر بھی محنت کریں گے، ان کو بھی دعوت دیں گے، یا کیا ترتیب، آپ کے جذبات کیا ہیں؟ انشاءاللہ میں نے تو اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں دن رات ان کے لیے،
تو میں ان کو دعوت تو نہیں دے سکتا کیونکہ وہ مجھے سمجھتے نہیں ہیں۔ انہوں نے آگے میں نے ان کو یہی بولا تھا کہ یہ حق سچ کا ہے، تو انہوں نے مجھے بہت پیٹا تھا، بہت ظلم کیا تھا۔ پھر بھی میں اللہ سے دن رات اٹھ کے تہجد میں بھی اٹھ کے دعائیں مانگتا ہوں، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جب میں مقام پہ تھا تو میں ایک جمعے کی پڑھتا تھا، تو اب اللہ کا بڑا کرم ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، تہجد میں بھی اٹھتا ہوں، یہ اللہ کا میرے ساتھ تعلق بن گیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے اللہ سے یہی مانگا ہے، یا اللہ پاک مجھے پوری زندگی مرتے دم تک اس رستے پہ رکھنا، کبھی مجھے اس رستے سے گمراہ مت کرنا، کیونکہ یہ رستہ جب تک میں یہاں ہوں، میری سانسیں جب تک چل رہی ہیں، میں اس دین میں ہی چلنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو بھی مشکلات آئی، اگر کوئی میری گردن اتار دے تو میں یہی بولوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ مسلمانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اسلام کے ساتھ کیسے چلیں؟ میں تو ان بھائیوں دوستوں سے، سب سے، بزرگوں سے اور عورتوں سے، بہنوں سے، سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دین حق سچ ہے۔ آج آپ کو ماں کی کوکھ میں کلمہ ملا ہوا ہے، پر آپ کو اس کی قدر نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم اس دین پہ 5 وقت نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ میرے کتنی جگہوں پہ تشکیل ہوئی، سندھ میں ہوئی 2 دفعہ، پر ادھر اتنا مشکلات تھی کہ مسلمان ہو کے بھی لوگ نماز کی طرف نہیں آتے تھے، اپنے کام کی طرف جاتے تھے، نماز کی طرف نہیں آتے تھے۔ حدیث کا مفہوم ہے، کہتے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 5 انعامات دیتے ہیں، دنیا میں دیتے ہیں، ایک دنیا میں اور 4 آخرت میں دیتے ہیں۔ دنیا میں جو دیا جاتا ہے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، تو جو 4 آخرت میں دیے جاتا ہے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ جب قبر سے اس کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کا نامہ امام اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، پل صراط سے وہ بجلی کی طرح گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آخری ہے وہ اس کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ صرف مسلمان کے لیے ہے، غیروں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، غیر وہ اس رستے پہ آئے گا، اس دین پہ چلے گا، تب اس کے لیے ہوگا یہ پیغام۔ تو جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، اس کی ایک تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، نفاق سے بری ہو جائے گا، اور دوسرا جہنم سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو میں مسلمانوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں بزرگوں، دین پہ چلنے والے بن جاؤ، دین میں کامیابی ہے، یہ مال دولت میں کامیابی نہیں ہے، مال دولت ادھر ہی رہ جانا ہے۔ سب کچھ قبر میں ہمارے اوپر عذاب ہوگا، کس وجہ سے ہوگا؟ یہ مال دولت کی وجہ سے ہوگا، جو سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ تو ہم نے مال دولت بھی کمانا ہے، پر اللہ کے رستے پہ نکلنا ہے۔ اللہ کے رستے پہ نکلیں گے، 4 مہینے لگائیں گے، تو اس میں ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ جیسے میں نکلا ہوں، میں نے بہت کچھ سیکھا، مجھے جو کچھ نہیں آتا تھا میں نے سیکھا۔ الحمدللہ میرا اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگتا ہوں، یا اللہ پاک مجھے جزائے خیر دے، مجھے پوری زندگی مرتے دم تک اس رستے پہ لگائی رکھے، کبھی مجھے اس رستے سے گمراہ مت کریں۔ تو میں مسلمانوں کو بھی یہی، اپنے بھائیوں دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں، بزرگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس رستے پہ آ جاؤ میرے بھائیوں بزرگوں، اب بھی ٹائم ہے آپ کے پاس۔ جس کی نمازیں پوری ہوں گی وہ تو کامیاب ہو جائے گا، تو جس کی نمازیں نہیں پوری ہوں گی میرے بھائیوں وہ ناکام ہو جائے گا۔ اب یہ غیر مذہب جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ مرتے ہیں تو سیدھا جہنم میں جاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان بندہ اگر اس کو ماں کی کوکھ میں کلمہ ملے تو وہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ بھی جہنم میں جلے گا، تب تک جلے گا جب تک اللہ نہیں نکالتا اس کو۔ بے شک ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوگا تو اس کو جلنا پڑے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا ہوگا، نبی کے طریقے پہ نہیں چلا ہوگا۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے، اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا ہے، اور ہم نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ جی، آپ نے عبد الرحمن بھائی کی درد بھری داستان سنی، انہوں نے اسلام کے بارے میں موٹیویٹ کیا، بتایا، اور ان کے کیا حالات تھے، ان کے کیسے ان کا پورے قوم والوں نے بائیکاٹ کر دیا، کتنا عرصہ انہوں نے ایسی داستانیں سنائی جو یہاں پر نہیں بتائی جا سکتی، کتنا عرصہ بھوک برداشت کی، کتنے ہفتے ایک ہی جوڑے میں گزارے اور گلیوں میں بھٹکے ہیں کہ اب میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میں واپس اپنی قوم والے مجھے جو مرضی کہتے رہے، آفریں بھی دی، آ جاؤ واپس یہ دیں گے، لیکن ان کے پاس لوٹ کر نہیں جاتے۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ماں کی گود میں کلمہ ملا ہے، ہم اس اسلام کی قدر نہیں کر رہے، ماں کی گود میں کلمہ ملا ہے ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ماں کی گود میں کلمہ ملا ہے ہم مالدار ہیں تو زکوٰۃ نہیں دے رہے، کتنے ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں، اور کتنے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، موت کے آنے سے پہلے ہم رب رسول کو راضی کریں۔